دونوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم علامہ اقبال کے پاس جاتے ہیں۔ وزیر محمد نام تھا ایک آدمی کا، جس کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کے گھر میں صحیح طرح روٹی بھی نہیں تھی۔ اس کو الیکشنوں میں 1946 میں میرے والد صاحب نے کھڑا کر دیا۔ اس زمانے میں ایک ہندو آ گیا ویسے کہ ان کے پاس کہ میرے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے اور میں چاہتا ہوں میں کسی طرح بارڈر کراس کر جاؤں۔ 2-3 آدمی اور لے کر مہاتما گاندھی آئے۔ میں گھر کے نیچے کھیل رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ، تو اچانک خبر آئی کہ لیاقت علی خان شہید ہو گئے۔ میں واحد لڑکا ہوتا تھا جو اس طرح دعا کرتا تھا، اور میرے ہاتھوں پہ وہ جو مس تھی نا ہماری، وہ چھڑیاں مارتی تھی۔ وہ باقاعدہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر اخبار پڑھنا سکھایا کرتے تھے۔ وہاں شیخ مجیب الرحمان وہ سہروردی کے سامنے اس طرح ہاتھ، بالکل جس طرح کوئی نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں نا، اس طرح سہروردی کے سامنے کھڑا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ نمبر تو اتنے آ چکے ہیں کہ گورنمنٹ کا اللہ داخلہ ملے، کیا اندر جانا۔ میں سیاستدانوں کی کرتوتوں سے اتنا زیادہ بیزار ہوا، ہمارے فوجیوں نے جس طرح جانے قربان کمال کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، اور ہم یہاں آج ایک پرسنل چیٹ اور پرسنل ٹاک کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اس وقت موجود ہیں مری کے بالکل چھت پر، شنگریلا ہوٹل ہے وہاں موجود ہیں۔ یہاں ایک ورکشاپ ہے، دو روزہ ورکشاپ ہے، اس کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ صحافت سے وابستہ لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا ریڈ کراس اور IPS کی طرف سے، تو ہمیں موقع اچھا میسر آیا، تو ہم نے اب بیگ صاحب آج ہمارا دل ہے کہ آپ سے بالکل پرسنل چیٹ جو ہے نا، پرسنل ٹاک کی جائے۔ ٹھیک، کوئی اس میں جو ہے وہ زیادہ جسے کہتے ہیں آفیشل، اور جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل، شاید ہم وہ زیادہ نہ کریں، بالکل پرسنل لیول پر آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم باتیں جانیں گے۔ تو بیگ صاحب میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کی جو پوری لائف ہے تحریکی، اس کا ایک پورشن وہ تھا جب آپ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا تعارف ہوا تھا، اس سے پہلی کی جو آپ کی لائف تھی، تو اس پہلی والی جو لائف تھی جس میں آپ کی جائے پیدائش اور آپ کا جو علاقہ تھا اور پھر آپ کا بچپن، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب میں اندرون لاہور کا ایک محلہ ہے، اسے کوچہ مفتی باکر کہتے تھے، اچھا، اور وہاں میں پیدا ہوا۔ اصل میں ہمارے والدین سے ہمارے دونوں بھائیوں کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ گم ہو گئی تھی، تو ایک بڑے صحیح اندازے کے مطابق میری پیدائش جو ہے نا وہ مارچ کے آخری ہفتے میں، ڈیٹ نہیں صحیح ایگزیکٹ پتہ، مارچ کے آخری ہفتے میں 1945 میں ہوئی تھی، یعنی صحیح، پری پارٹیشن کی۔ پارٹیشن، تو وہاں مفتی باکر، محلہ مفتی باکر میں پیدا ہوا۔ اندرون شہر کا یہ علاقہ ہے، اور پھر آغاز کی جو تعلیم ہے وہ قریب ہی ایک، یعنی سمجھ لیجئے کوئی 1-2 کلومیٹر جو ہے وہ ایک سکول تھا، 1-1.5 کلومیٹر سکول، اور وہاں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے چوک نواب صاحب۔ اس چوک نواب صاحب یہ جو شیعوں کا محلہ اندرون شہر کہلاتا ہے نا، اس کے وسط میں تھا۔ وہاں ایک سرکاری سکول تھا، اس سرکاری سکول میں داخل ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ نرسری، یہ پیپ، یہ وغیرہ تو نہیں تھے، اس زمانے میں کچی پکی ہوتی تھی۔ پہلے کچی میں بیٹھتے تھے، پھر جب امتحان پاس کرتے تھے تو پکی میں چلے جاتے تھے، تو پکی کے بعد پھر وہ دوسری جماعت میں، پہلی میں یا دوسری میں، مطلب ہے پھر وہ شروع ہو جاتا تھا سلسلہ۔ تو میں وہاں داخل ہوا، میں بھی اور میرے بڑے بھائی بھی وہیں پڑھتے تھے، سرکاری سکول تھا۔ اچھا بیگ صاحب، اسکول لائف سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے، ان کی کیا مصروفیت تھی، ان کا کیا تعارف تھا؟ میرے والد صاحب جی جو مرزا محمد صدیق نام تھا ان کا، صحیح، اور وہ کاروبار کرتے تھے۔ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے میٹرک پاس کی۔ اس زمانے میں میٹرک پاس کرنا بہت بات تھی، یہ آپ سمجھ لیجئے نا کہ تقریباً 1918-20 کی بات ہے جب انہوں نے میٹرک پاس کی۔ تو جو میٹرک پاس کرتا تھا
تو اس کی نوکری اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی صحیح. ملازمت. تو انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں ملازمت نہیں کروں گا. حالانکہ انہیں ملازمت بڑی آسانی سے مل سکتی تھی، میٹرک پاس تھے، بڑی تعلیم تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ملازمت نہیں کروں گا، میں کاروبار کروں گا. اور پھر ان کی طبیعت کوئی چیلنج قبول کرنے والی طبیعت تھی، اور میں ایسا کاروبار کروں گا جو بڑا بدنام ہو، کہ لوگ صحیح طور پر نہیں کرتے، بددیانتی کرتے ہیں، اس حوالے سے ہے، اور میں اس کو دیانتداری سے کروں. یہ ایک قسم کا انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے، اگرچہ وہ 5 بھائی تھے لیکن ان سے جو بڑا تھا مرزا صالح محمد ان کا نام تھا، ان سے ان کی بھائی تو تھے سگے، دوستی بھی تھی اپنے اس بھائی سے. وہ بالکل آگے پیچھے تھے نا، ان کے آپس میں دوستی بھی تھی. تو ان دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کاروبار کریں. تو انہوں نے پھر دیسی گھی کا کاروبار شروع کیا، جو اس زمانے میں بھی بدنام تھا، اب تو ہے ہی ہے. تو اب کاروبار شروع کیا تو سوچا کہ اس کا نام کیا رکھیں کیا. تو دونوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم علامہ اقبال کے پاس جاتے ہیں. اچھا. تو دونوں بھائی پھر علامہ اقبال کے پاس گئے، انہیں بتایا کہ یہ ہماری خواہش ہے، ہم دیسی گھی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو، علامہ نے انہیں کہا، علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم کبھی بددیانتی کسی بھی سطح پر کاروبار میں نہیں کرو گے. اور دیسی گھی کا کاروبار میں تو بہت یہ اس طرح کی باتیں ہیں، مکس ملاوٹ وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ ان کا اپنا پہلے عزم تھا، اوپر سے علامہ اقبال نے یہ بات کہہ دی کہ تم مجھ سے عہد کرو. تو یہ وہاں بھی اس کو کہ ہم جب تک کریں گے اس کو انتہائی دیانتداری سے کریں گے. یہ انہوں نے وہاں اس کو ان سے عہد کیا. تو نام کیا رکھا ہے؟ کسان گھی. اصل میں ایک نام تھا فرم کا جو رکھا خالص گھی اسٹور، اور اس کا پھر ٹریڈ مارک آگے بنایا کسان گھی. 350 روپے سے یہ فرم شروع ہوئی، اور بالکل آغاز سے دونوں بھائیوں نے شروع کی. پھر کسان گھی کے نام سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت بہت مشہور ہوا پھر یہ ٹریڈ مارک. یہ ٹوٹل فرم 350 سے شروع ہوئی. جی 350 روپے سے شروع ہوئی. اور دیکھیں نا 350 اس وقت ایک اندازے کے مطابق 1 روپے میں دو سیر گھی آ جاتا، سیر چلتے تھے نا سر، 1 روپے میں 2. تو آپ اندازے کہ 350 روپے میں کتنا گھی آگے ہوگا. تو اس سے شروع کیا، اور پھر وہ بڑی ثابت قدمی سے چلتے تھے. لیکن میرے تایا کا جو ان کے ساتھ تھے 51 میں انتقال ہو گیا. تو پھر میرے والد صاحب نے کچھ پہلے اکیلا شروع کیا، پھر ان کے بیٹے، ان کا نام تھا مرزا معظم بیگ، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کو اپنے ساتھ میں لایا، یعنی اپنے بھتیجے کو، اور یہ کاروبار جاری. اچھا یہ سب کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ پارٹیشن سے پہلے ہی لاہور میں رہتے تھے، تو آپ کے والد صاحب بھی سارے پیچھے سے شروع سے ہی لاہور سے تھے؟ جب تک جو ہمیں یاد ہے نا، تو یہ جدید ہم بستی لاہور تقریباً ہی. مغلیہ دور سے لاہور میں رہتے ہیں. صحیح. اور یہ بھی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں، لاہور شہر میں اس گلی میں، اس محلے میں جو تھا، کیا نام بتایا میں نے اس کا آپ کو، محلہ مفتی باقر علی، اس کی ایک ایسی گلی میں رہتے تھے کہ اس گلی کو ڈھونڈنا مشکل تھا. پھر اس گلی میں وہ جس طرح مکان بنا ہوا تھا، گلی کے باہر کھڑا کر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے اندر کوئی مکان ہوگا. پھر میں نے اور میرے کزن نے تحقیق کی کہ ہمارے بڑوں نے ایسا مکان اس جگہ کیوں بنایا تھا کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا، باہر کھڑے پتہ نہیں چلتا کہ اندر کوئی مکان ہوگا. اور اس گلی میں داخل ہوتے خوف آتا تھا. بجلی تھی نہیں اس زمانے میں، یا تھی بھی تو بہت کم تھی. تو تحقیق سے یہ ثابت تو نہیں کہنا چاہیے، یہ بات سامنے آئی. یہ بات سامنے آئی کہ کیونکہ ہمارا تعلق تھا اس خاندان سے، ایکچولی آصف جاہ تھا نور جہاں کا بھائی، ملکہ نور جہاں کا. جی، ٹھیک. اس کا
اس کی فیملی سے، یعنی ہمارا وہ شجرہ نسب جو ہے نا ٹھیک۔ وہاں سے چلتا تھا. اور پھر سکھوں کے دور میں اور انگریزوں کے، خاص طور سکھوں کے دور میں، کیونکہ بہت خاص سب مسلمانوں پر لیکن خاص طور پر مغلوں پہ بہت ظلم و ستم ہوا، تو ہمارے بڑوں نے ایسی جگہ مکان بنایا کہ زیادہ چھپے رہے، مکان بھی اور چھپے رہے، جو کسی عام آدمی کو پتہ ہی نہ چل سکے. میں اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا تو گلی سے باہر نکلتا تھا، بعد میں آ کر مجھے مکان ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی تھی. یہ بڑے ہونے سے بڑا تھا، 5-6 سال کا ہو گیا تھا، کوئی اتنا کوئی نہیں. تو یہ تھا بچپن. پھر چوک نواب صاحب میں اسکول میں داخل ہو گئے. پھر ہمارے پاس کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی گھر کے قریب، اکبری منڈی، وہیں ہم نے کاروبار بھی کیا تھا. تو وہاں میرے والد صاحب نے ایک اکبری منڈی میں ایک مکان خرید لیا. تو پھر ہم وہاں منتقل ہو گئے، اور وہیں سے میں اکبری منڈی سے چوک نواب صاحب بالکل ہی قریب ہے. صحیح. تو میں اس اسکول میں داخل ہو گیا. بہت جی اندازاً آپ کی عمر تب کوئی 5-6 سال ہوگی؟ جی 6 سال کی عمر. اچھا 6 سال کی 5 عمر سال کا. کی عمر داخل میں 5 سال کی عمر کے 4.5 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ 1950-51 کے قریب کی بات ہو گئی تھی. بالکل بالکل تو جب پاکستان بنا ہے 47 کا اور پھر 48 پہ قائد اعظم کی وفات کا معاملہ، وہ تو کچھ بالکل خاص نہیں، چیز. بالکل مجھے اس کا کوئی ٹھیک. ہوش نہیں، کوئی اس لیکن کا 50-51 کے قریب کا کوئی خاص واقعہ ذہن میں؟ 51 کا ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اسکول میں داخل ہوا، بڑی فیس تھی اس کی، 4 آنے ماہانہ. سرکاری اسکول؟ سرکاری اسکول 4 آنے ماہانہ اس کی فیس تھی. اور لیکن میں وہاں صرف 4تھی جماعت تک پڑھا. پھر کیونکہ کچھ حالات بھی کافی کاروباری طور پہ بہت اچھے ہو گئے تھے، تو ایک اور اسکول تھا رنگ مال مشن ہائی اسکول، بڑا مشہور اسکول گزرا ہے، وہاں والد صاحب نے داخل کرا دیا، جس کی فیس 3 روپے کچھ پیسے تھی، اور وہ سمجھا جاتا تھا یہاں امیر لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی 3 روپے فیس ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس زمانے میں ایک ملازمت ہوتی تھی سرکاری حکومتی، اسے کہتے تھے 60-400 کی ملازمت. اچھا. آپ 60-400 کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 60-400 اس کا 60-400 کا مطلب یہ تھا 60 روپے تنخواہ، 4 روپے سالانہ ترقی، سالانہ ترقی، اور 100 روپیہ اینڈ. اچھا. یہ 100 روپے سے آپ آگے نہیں جا سکتے ریٹائرمنٹ تک. صحیح. اسے کہتے ہیں 60-400. وہاں اس زمانے میں کہتے ہیں اس نے 60-400 کی نوکری کر لی. صحیح. تو یہ مطلب اچھی نوکری سمجھی جاتی تھی، بس بالکل آغاز کی تھی. تو اس وجہ نا کہ جسے کہتے ہیں نا قیمتوں کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ شاید اس وقت جب انہوں نے کام شروع کیا تھا 36 میں. اچھا. والد صاحب نے 36 میں، صحیح. کیونکہ آپ کو علامہ اقبال 38 میں فوت ہو گئے تھے، تو یہ 36 کی بات ہے جب انہوں نے فرم قائم کی تھی. تو مجھے تو یہ باتیں جو علامہ اقبال کے پاس جانا، یہ تو اپنے بزرگوں سے سن کر ہی پتہ چلی ہے نا، یہ تو میری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں. صحیح. تو 50-51 کا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے؟ 51 کا واقعہ خاص طور پہ اس 2 واقعات بہت زیادہ میرے ذہن پہ 51 کے، ایک 51 کا اور ایک 53 کا. اچھا. 51 کا یہ تھا کہ میں اس وقت ہم اکبری منڈی میں شفٹ ہو چکے تھے، تو میں گھر کے نیچے کھیل رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ، تو اچانک خبر آئی کہ لیاقت علی خان شہید ہو گئے. اچھا. تو مجھے آج تک یاد ہے 16 اکتوبر تھی، اور تو میں نے وہ بہت صدمہ لیا اس بات کا کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ مار دیا گیا ہے، شہید ہو گیا. اور ویسے بھی لیاقت علی خان کی جو ریپوٹیشن تھی بہت اچھی ریپوٹیشن تھی، قائد اعظم کے ساتھی تھے. اور اس سارے عرصے میں ایوب خان تک آپ سمجھیے کہ وہ واحد وزیر اعظم تھے جو 4 سال رہے، وگرنہ ہمارے اکثر وزیر اعظم مہینے رہتے تھے، کچھ 6 مہینے کو، 8 مہینے کو، 3 مہینے، تو وہ 4 سال رہے تھے. وہ مجھے بہت دکھ پہنچا تھا لیاقت علی کی شہادت پر. اچھا بیستا آپ کے والد صاحب اور جو دوسرے آپ کے تایا ابو اور باقی پھر سن لیجیے نا، جی. ایک دوسرا جو بڑا اہم واقعہ ہوا وہ سن 53 میں جو قادیانیوں کے خلاف چلی تھی نا تحریک، وہ ہمارا محلہ، ہماری وہ جگہ، وہ چوٹا مفتی باقر نام تھا، اب مجھے اس کا ایگزیکٹ نام یاد آیا ہے، اس کا نام تھا چوٹا مفتی باقر، جہاں میں
وہ یہ سارا گر تھا اس تحریک کا. اور یہاں پھر جب حالات بہت خراب ہوئے تو صبح ہم اٹھتے تھے تو چپ 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 فوجیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ ایک خوف کی کیفیت باقاعدہ پیدا کی گئی. فوجی گاڑیاں اندر آ جاتی تھیں جہاں تک آ سکتی تھیں، اور یہ مجھے، لیکن یہ بھی مجھے یاد ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا، بلکہ بعد میں بھی سنا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور پھانسی کی سزائے موت ہوئی جو بار ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے. اچھا بیگ صاحب، جو آپ کے والد صاحب اور طیبو وغیرہ تھے سارے، وہ بھی پولیٹیکلی اویئر لوگ تھے؟ میرے ہاں پولیٹیکل اویئر، خود ان کا کوئی سیاست سے تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن وہ مطلب ہے کہ ہمارے وزیر محمد نام تھا ایک آدمی کا، جس کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کے گھر میں صحیح طرح روٹی بھی نہیں تھی. اس کو الیکشنوں میں 1946 میں میرے والد صاحب نے کھڑا کر دیا. اچھا، آپ کے والد صاحب کے دوست تھے؟ محلے کے تھے. اس کا تعلق تھا تحریک احرار سے ان کا تعلق تھا. میرے والد صاحب نے ان سے ملاقات کی اور انہیں مسلم لیگ میں آنے کے لیے دعوت دی. وہ بالکل فقیر آدمی تھا، وہ مسلم لیگ میں آ گئے اور انہوں نے ایک جلسہ عام میں وہ اپنی سرخ قمیض جو اتار کر پھاڑی، یہ سرخ قمیض ہوتی تھی نا احراریوں کی، پھاڑ دی اور مسلم لیگ میں آ گئے. اس پر کانگریس نے ان سے رابطہ کیا، اور اللہ جھوٹ نہ بلائے، بتانے والوں نے بتا دیا، اسے یقین نہیں آتا کہ ایک وقت آیا کہ کانگریس نے ان کے سامنے 4 لاکھ روپیہ رکھ دیا. اس زمانے کا 4 لاکھ روپیہ. میں نے سنی ہوئی ہے بات، اتنی بڑی رقم عقل نہیں مانتی، لیکن یہ ہے کہ اس بھوکے بندے نے، بھوکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اس کی محبت میں کہہ رہا ہوں، اس نے قبول نہیں کیا. اور پھر وہ الیکشن ہوئے، وہ کامیاب. تو والد صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکلی اس حد تک اویئر تھے؟ بس اس حد تک تھے. مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے 46 میں مسلم لیگ کا سپورٹ کیا. انہوں نے 46 میں انہوں نے پارٹیشن میں، یہ بھی سنی بات ہے بڑوں سے، پارٹیشن میں جو اندرون شہر کے ہندو تھے نا، ان کو بحفاظت نکالنے میں اور اسٹیشن تک پہنچانے میں بڑا کام کیا. کیونکہ مسلمان بھی مارتے تھے نا ہندوؤں کو، یہ لاہور کے. اور خاص طور پر جس کے بعد ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک ہندو آ گیا ویسے کہ ان کے پاس کہ میرے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے اور میں کسی طرح اس نے بتایا، یہ معلوم ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں میں کسی طرح بارڈر کراس کر جاؤں. تو اس کی محلے کے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ اس بندے کے پاس پیسے ہیں، اس ہندو کے پاس، اور یہ جا رہا ہے. میرے والد صاحب نے اس کو ٹانگے میں بٹھایا اور بڑی سختی سے کہا کہ کوئی اس کے قریب نہ جائے. اس کو پار کرایا، اسٹیشن پہ پہنچا دیا. آگے وہ جانے ہیں، اسٹیشن پہ پہنچا دیا اس کو. اچھا یہ سب جو اس زمانے میں جو قتل عام ہوا مسلمانوں کا بھی اور کچھ ہندوؤں کا بھی، تو اس میں ہم جب ایک سائڈ سے دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہی زیادہ قتل عام کیا، اور ہم میں سے کسی نے ریئیکشن میں تھوڑا بہت کیا تو کیا. ایسا ہی تھا یا نہیں؟ دونوں طرف برابر؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی نا کہ ہندو ادھر کم تھے، مسلمان ادھر زیادہ تھے. میرے خیال میں مسلمانوں نے بھی کوئی اتنی اعلیٰ کردار کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن اتنا ظلم و ستم کی کوئی کہانی جو ادھر سے جو کچھ ہوا اور ادھر سے بھی زیادہ سکھوں نے کیا. اگرچہ سکھ جو ہے وہ ٹول بن گئے تھے ہندوؤں کے ہاتھوں، اور وہ ٹول بننے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا
وہ ہندوؤں کو کہنے پر کیا، اور بہت ظلم و ستم ہوا، بہت ظلم و ستم ہوا مسلمانوں پہ۔ اچھا بھیا صاحب، آپ کے جو والد صاحب کے دوسرے بھائی تھے، آپ نے بتایا 5 بھائی تھے، تو وہ بھی پولیٹیکلی الائن تھے والد صاحب کے ساتھ؟ نہیں، میرے جو ایک والد صاحب، میرے ایک تایا تھے بڑے، وہ سیاست میں عملی حصہ لیتے تھے بہت اچھا، زیادہ، لیکن ان کی ساری زندگی گزری تھی کلکتہ میں، اور کلکتہ میں انہوں نے 51 سال گزارے تھے پری پارٹیشن، 51 سال، اور وہاں وہ بہت متحرک تھے۔ ان کا بھی میں واقعہ ایک بڑا ہم سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ان کا ذہن مسلم لیگ نہیں تھا، اچھا، وہ ان کا ذہن کانگریس کی طرف تھا، اور وہ کوئی پاکستان اور اس پارٹیشن کے کتنے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ بعد میں بتایا کرتے تھے تمام یہ خواجہ ناظم الدین، مولوی فضل حق، مولانا بشانی، یہ سب ان کے تعلق دار تھے، حسین شہید سہروردی۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ مہاتما گاندھی نے مجھے فون کیا یا اطلاع کی کسی طرح کلکتے میں کہ میں آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تشریف لائیں۔ ویسے بھی ان کا ذہن بھی، میرے تایا کا ذہن بھی کانگریس کی تھا۔ انہوں نے کہا تشریف لائیں، تو انہوں نے بھی 2-3 آدمی اپنے ساتھ بلا لیے، تو وہ 2-3 آدمی اور لے کر مہاتما گاندھی آئے، اور جتنے بندے آئے مہاتما نے تو میرے تایا نے چائے کا کہہ دیا کتنے بندے کی چائے لے آؤ، اتنے بندوں کی چائے لے آیا۔ تو جب چائے آئے تو مہاتما نے کہا میں نے چائے نہیں پینی، اچھا، چائے نہیں پینی۔ اچھا، تو ٹھیک ہے نہیں پینی۔ تو میرے تایا نے، یعنی آپ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہندو کتنا عیار ہوتا ہے اور اپنے کام کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ جب میرے تایا نے چائے پینی شروع کر دی، مہاتما نے چائے نہیں پی، میرے تایا نے جب 2 گھونٹ پی لیے چائے تو ان کے ہاتھ سے کپ پکڑ لیا اور چائے پینی شروع کر دی، وہ والی۔ اچھا، انہوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کہ آپ کے لیے چائے منگائی تھی؟ میں تو آپ کی جسے ہم جوٹھی کہتے ہیں نا، وہ چائے پینے آیا تھا۔ کیا گاندھی کو ان سے محبت تھی؟ نہیں، یہ سب فریب کاری تھی، یہ سب انہیں کانگریس میں مضبوط کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ جو ہندو پانی مسلم پانی کی جو تقسیم تھی اس کو نگیٹ کرنے کا ایک جسٹر تھا، اور اپنی طرف سے ایک امپریشن دینے کے لیے۔ اور پھر یہ کیونکہ میرا تایا کلکتہ میں بہت، جسے کہتے ہیں نا، ایک اثر انگیز شخصیت تھے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تو یہ ڈرامہ کیا کہ میں تو آیا ہی اس لیے تھا کہ میں آپ کی بچی ہوئی چائے پیوں، جسے ہم پنجابی میں جوٹھی چائے یا جوٹھا پانی کہتے ہیں۔ تو پارٹیشن کے بعد وہ ادھر شفٹ ہو گئے تھے طیب؟ نہیں، پارٹیشن سے پہلے ہو گئے تھے، اچھا، پارٹیشن سے پہلے آ گئے تھے۔ تو لیکن رہے کانگریسی؟ نہیں، پھر انہوں نے پاکستان جب یہ اس سائڈ پہ جب آ گئے نا تو انہوں نے سیاست سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ لیکن ذہن تو وہی ہوگا۔ ہاں، ذہن انہوں نے وہ کہا کرتے تھے، سنا کہ کہا کرتے تھے کہ یہ پارٹیشن زیادہ چلے گی نہیں۔ میں نے بتایا نا میرے تایا کا ذہن کچھ کانگریس سے تھا، لیکن میرے والد صاحب بڑے پکے مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اور ان کا اچھا بڑی عجیب بات تھی کہ سیاسی اختلاف تھا لیکن ایک دوسرے کا اتنا عزت و احترام، دوسرے کی اتنا عزت و احترام جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے نا، کچھ بڑے ہو کر بھی دیکھا، بعد میں بھی، اتنا عزت و احترام۔ اور پھر یہ کہ میرے تایا نے سیاست سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی پاکستان میں آنے کے بعد، وہ کچھ مایوس سے ہو گئے تھے تو لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ یہ ویسے بات اس کا مطلب یہ ہے یہ کہ بات ایک رہ گئی ہے کہ وہ وزیر محمد نامی آدمی تھا، جو تھا جسے میرے والد صاحب نے ایم این اے بنوایا، اس زمانے میں ایم ایل اے کہتے تھے، اچھا ایم ایل اے، ایم ایل اے، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی۔ وہ پاکستان بننے کے بعد وہ تھا بندہ کو بڑا جنونی ٹائپ، اسی لیے اس نے ایک پارٹی چھوڑی اور دوسرے میں بڑے زور دار آیا، اور اس نے پھر مسلم لیگ کے لیے بڑا کام کیا، لیکن وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے حالات سے اتنا مایوس ہوا کہ میں اس کے الفاظ دہرا نہیں سکتا کہ جو کچھ وہ پاکستان کے بارے میں بعد میں کہتا رہا۔ پتہ نہیں آج زندہ ہوتا تو کیا کچھ کہتا،
اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے آج ہیں، لیکن وہ بڑا مایوس اور بڑی مایوسی کی حالت میں بیچارہ فوت ہو گیا، یعنی کہ اپنی جو قربانی دی تھی اس پر وہ بہت اچھا، اس کا مطلب ہوا کہ وہاں واقعی وہ سچویشن تھی کہ ایک ہی گھر میں ایک مسلم لیگی ہے اور ایک کانگریس ہے، اس طرح ایک فکری طور پر ڈیوائڈ تھی؟ اصل میں اس زمانے میں اتنا آنا جانا نہیں تھا نا، سفر کو آسان بات نہیں تھا، تو تایا ایک قسم کے کلکتے کے ہو گئے تھے، یہ لاہور کے ہو گئے تھے، اور یہاں آ کر تایا نے سیاست سے اللہ تعالیٰ کی اختیار کر لی، تو وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں تھی۔ آپ نہیں، ویسے ایک علاقے میں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ فرض کریں لاہور میں اگر کوئی فیملی رہتی تھی؟ ہاں ہونے کو تو کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کر لی۔ میرے والد صاحب کو کانگریس سے ایک شاید ذاتی بھی تھا معاملہ کہ اس ہمارے طے کے اس سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے ہمارے دادا کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا، اچھا، ان کے اس سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ والد صاحب جو تھے نا وہ ویسے بھی ذہن تھا مسلم لیگ کی۔ صحیح۔ اچھا، یہ سب سے اسکول لائف جو ہے آپ کی جب رہی، چوتھی کلاس تک، آپ 5ویں کلاس تک وہاں رہے؟ چوتھی جماعت تک میں باہر رہا۔ جی، پھر آپ وہ دوسرے اسکول چلے گئے، تو اسکول لائف کے کچھ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں؟ اسکول لائف کہتے ہیں ایک واقعہ، ایک بڑا یہ سن لیجئے کہ جب میں پہلے دن جو تھا تو جو ایک لڑکا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ بھی اسی دن داخل ہوا تھا، وہ عام داخلے کا دن نہیں تھا، بڑے اسپیشل داخلہ ملا تھا اسے بھی اور مجھے بھی، وہ داخلے کے دن نہیں تھے، اور اس زمانے میں ایک مشن ہائی اسکول میں پڑھنا ایسے تھا جیسے کو اب آج ایچیسن کالج میں پڑھتا ہے۔ صحیح۔ اس زمانے میں ویسے ایچیسن کالج بھی تھا، تو ایچیسن کالج میں تو صرف ذمہ دار لوگ اور وہ لوگ وڈیرے اور اس طرح کے لوگ اور وزراء کے بیٹے والا پڑھتے تھے۔ وہ لڑکا، اس سے میرے کوئی اسکول ٹائم میں کوئی خاص تعلقات نہ بنے، لیکن ہم ایک کالج میں گئے اور ہم ایسے دوست بنے کہ آج بھی دوست ہیں 60 سال کے بعد۔ کون سے کالج میں گئے؟ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا، گورنمنٹ کالج جو اصل گورنمنٹ کالج تھا، بعد میں تو ہر کالج نے اپنے نام کے ساتھ گورنمنٹ لگا لیا نا، تو ہمارے جس کالج میں آپ؟ اس کا بھی میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ گورنمنٹ کالج تک نوبت آئی۔ تو مشن اسکول میں جب ہم آ گئے تو پھر بہرحال مشن اسکول کے دوران جو ہے وہ بھی میں وہاں ہر روز صبح کو انجیل پڑھائی جاتی تھی اسمبلی میں۔ اچھا، ہاں، ہر روز صبح کو انجیل پڑھائی جاتی تھی صبح کو۔ مجھے بڑی، میں قطعاً مذہبی نہیں تھا، صحیح بات ہے، میں کہ ہمارا گھرانہ جو تھا وہ شرافت اور دیانتداری کے حوالے سے ٹاپ پر تھا، والد صاحب، لیکن نماز کی وہ پابندی وہ وغیرہ اس طرح کی نہیں تھی۔ صحیح۔ تو مجھے وہ وہاں انجیل کا ان کا میرا ذہن شروع سے اسلام کے ساتھ ایک جذباتی تھا، عملی نہیں تھا۔ صحیح۔ یعنی حضور کا نام آنا تو آنکھوں میں آنسو آ جانے، اس طرح وغیرہ، یہ تو ایک بڑا جذباتی سا تعلق تھا۔ تو انجیل کا پڑھانا مجھے بہت دکھ لگتا تھا۔ میں نے ایک گمنام خط لکھ دیا اپنے ہیڈ ماسٹر کو، وہ ہیڈ ماسٹر نکلاتا تھا وہاں پرنسپل، اس کو ہر اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا، اس کا پرنسپل تھا، یہ انہوں نے ایک فرق رکھا ہوا تھا کہ آپ یہ بند کر دیں۔ انہوں نے واقعتاً میرے خط کے بعد 2 دن بند رکھا، جب انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے پھر شروع کر دیا۔ لیکن اور ایک اور بات کہ وہاں دعا کرائی جاتی تھی، اسمبلی کے بعد دعا ہوتی تھی، تو دعا سب کرتے تھے ہاتھ باندھ کر، اس طرح ہاتھ باندھ کر دعا کی۔ میں وہ لڑکا ہوتا تھا جو اس طرح دعا کرتا تھا، اور میرے ہاتھوں پہ وہ جو مس تھی نا ہماری، وہ چھڑیاں مارتی تھی کہ ہاتھ بند کرو، کہ اس طرح ہاتھ رکھو جیسا سب رکھتے ہیں، لیکن میں ہاتھ اس طرح رکھتا، وہ میرے ہاتھوں پہ چھڑیاں مارتی تھی، لیکن میں بھی باز نہیں آتا تھا، میں ہاتھ اس طرح رکھتا تھا۔ اور پھر مجھے بہت اس چیز نے میرے اندر بڑا ریئیکشن پیدا کیا، ان کا انجیل پڑھانا اور یہ کرنا وہ کرنا، بہت ہی ریئیکشن پیدا ہوا میرے۔ اور آپ کہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان کے خلاف کوئی تحریک چلا دوں، اس عمر میں میرا جی چاہتا تھا کہ یہ جو ہے، میں نے چند لڑکوں سے رابطہ بھی کیا، لیکن وہ بات بنی نہیں۔ اچھا، اس طرح جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا ایک جذباتی تعلق تھا مذہب سے،
آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب یہ معاملات تھے پارٹیشن کے تو وہ واقعی سب لوگوں کا جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کے تحت جمع ہو رہے تھے، ان کا صرف جذباتی تعلق ہی تھا؟ میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا، بلکہ اب معلوم حالات نے بتایا کہ وہ تعلق زیادہ جذباتی تھا، وگرنہ پاکستان کے یہ نتائج نہ نکلتے جو بعد میں نکلے۔ نہیں، شعوری طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جس ملک میں جائیں گے وہاں اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی؟ یہ بات تھی، میں ایک اور واقعہ آپ کو سنا دوں، یہ بات تو تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو پھر اسلام ہوگا، کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہوگا، پھر سب لوگ نمازیں پڑھیں گے، سب روزے رکھیں گے، اسلام آ جائے گا، اس شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، میرے پپھا تھے نظر محمد، شیخ نظر محمد ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ بخشے، بڑے سیکولر مائنڈیڈ تھے، بلکہ مذہب بیزار اچھا، سے، اور وہ ان کا انگریزوں کے ساتھ بڑا تعلق، بڑا واسطہ، بہت بڑی سطح پہ ان کا کاروبار تھا، سارے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا، زیادہ تر لاہور میں رہتے تھے لیکن وہ سارے ہندوستان میں پھرتے رہتے، پری پارٹیشن بات کرتا ہوں۔ تو وہ خود مجھے سناتے ہیں کہ جب یہ بالکل واضح جسے نوشتہ دیوار کہتے ہیں نا، ہو گیا نا کہ پاکستان تو اب بن کے رہے گا، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی 47 کا کوئی یعنی کہ میرا خیال ہے 46 کے الیکشن کے بعد سامنے آئے گا، لیکن 47 میں کی بات ہے، یہ 47 کے، وہ کہتے ہیں نہ میں نے کبھی نماز پڑھی تھی، نہ مجھے پتہ تھا کیسے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اب مجھے پاکستان کا بننا بالکل صاف نظر آ رہا تھا سیاسی سطح پہ، کہ اب پاکستان نظر کیا آ رہا تھا، ہندو اور انگریز دونوں نے تسلیم کر لیا۔ آپ سمجھ لیے کہ یہ 3 جون 1947 کے بعد کی بات ہے، کیونکہ 3 جون 1947 کو ہندوؤں نے مان لیا تھا نا پاکستان کو، اسے کہتے ہیں کون سا معاہدہ، اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا پاکستان یہ بند کر رہے گا، یہ اسلام آ جائے گا، تو پھر راستے سے میں نے نماز کی کتاب خرید لی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سیکولر آدمی کے بھی ذہن میں یہ بات تھی کہ پاکستان کیوں بن رہا ہے، جو بنیادی طور پر سیکولر تھا، جو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھا، جو اس کی بنیاد کو اسلام تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہو رہا ہے، اب یہ اسلام کی بنیاد ہے، اب ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا، یعنی قانون بھی ہمیں مجبور کر دے، ایک تاثر تھا کہ اب ہمیں قانون مجبور کر دے گا، نمازیں پڑھیں گے لوگ، روزے رکھیں گے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب ایک تصور تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی معاشی وجوہات تھی، کسی حد تک ٹھیک ہے، 1936 کے الیکشنوں نے، 1946 کے الیکشن نے، کس حد تک 1937 کے الیکشنوں نے اور 46 کے الیکشنوں نے، یہ 9 سال کے وقفے نے یہ ثابت کیا کہ معاشی معاملات بھی تھے، لیکن اصل معاملہ اسلام ہی کا اسلام تھا۔ یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان ریئل سینس یا آپ کے ڈیپ وہ تھے معاملات معاشی، لیکن سرفس پر ایک اسلام کا ہی معاملہ تھا۔ بھئی وہ بڑی بانی محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ اس بات کا جواب دیا کرتے تھے نا کہ جو وہ معاشی تنگی تھی وہ کیوں تھی، وہ بھی مسلمانوں نے کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے، تو وجہ تو اسلام ہی بنا نا۔ ہاں، یعنی کہ ہمارا مذہب اور ہماری معاش، دنیا، آخرت ساری ایک اکٹھی ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ بہرحال پاکستان کی اصل بنیاد واقعتاً اسلام تھی، اگر ہمیں یاد ہے تو۔ ٹھیک، اچھا ویسا جو اسکول لائف میں 2 پارٹ ہوتے ہیں بندے کی لائف کے، ایک ہوتا ہے 12 سال تک کی عمر کا، جب بندہ ابھی بچپن میں، اس کے بعد جب 13 14 ٹین ایج میں آتا ہے تو نسبتاً وہ ایک شعور اور جسمانی طور پر بھی بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، اور اس کی مصروفیات تھوڑی آؤٹ ڈور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دور جو آپ کا تھا، اس دور میں جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے تیابو تھے کہ جو پولیٹیکلی بڑے جیسے کہتے ہیں ان کے تعلقات تھے لوگوں سے، آپ کے والد صاحب کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا، تو اس دوران یہ جو مختلف حکومتیں بدلتی رہیں، اور آپ کو پتہ ہے تب تو بڑی تیزی سے حکومتیں بدلتی تھیں، تو اس دوران کے کچھ واقعات آپ کے سامنے ہیں؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میری جو سیاست کی طرف اتنا رجحان ہے نا، اس میں میرے والد صاحب معلم اول ہیں۔ اچھا، وہ باقاعدہ، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، وہ باقاعدہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر اخبار پڑھنا سکھایا کرتے تھے کہ اخبار کیسے پڑھتے ہیں، خبر کا ماخذ کیسے دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ یہ کہ میں غالباً اس وقت 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا، آپ انداز کریں کہ اس میں 9-10 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی،
تو میری والدہ مجھے اٹھا رہی تھی کہ اٹھو اور اسکول جانے کی تیاری کرو، اٹھو، جیسے بچے نہیں اٹھتے. تو میرے والد صاحب نے ایک جملہ پاس کیا، اس پر ذرا غور فرمائیے کہ اس کے سینے پر اخبار رکھو، 1 منٹ میں اٹھ جائے گا. صحیح. وہ میں ان کے کہنے پہ اٹھ نہیں رہا تھا نا، تو والد صاحب نے کہا اس کے سینے پر اخبار رکھو، ابھی اٹھ جائے گا. تو میرا چوتھی جماعت سے تیسری جماعت سے تعلق سیاسی جماعت سے. پھر ایک بار اور سنیں جی، تایا کی وجہ سے حسین شہید سہروردی سے ہمارے تعلقات بڑے قریبی تھے، بہت قریبی تھے. پاکستان آپ آنے کے بعد بھی ملنا جلنا بہت زیادہ تھا. تو جب حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بننے جا رہے تھے ابھی، تو والد صاحب اور میرا ذہن بڑا تھا اس معاملے، آپ کہہ سکتے جمہوری بنیادیں تھیں اس کی اس حوالے سے. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ سہروردی میرا خیال ہے کہ چند لوگوں کو گرفتار کرے گا وزیر اعظم بن کے، اور اس کا وزیر اعظم بننا تقریباً ڈکلیئر ہو گیا تھا، وہ حلف لینا تھا. میں نے والد صاحب کو ایک لحاظ سے کیونکہ والد صاحب کے اپنے بھی تعلقات سہروردی سے تھے تھوڑے سے، تایا کی وجہ سے، بنیاد وجہ تایا ہی تھی. میں نے والد صاحب کو 11 سال کی عمر میں تایا کو اپنے والد صاحب کو بڑے غصے سے کہا، سہروردی ایک وزیر اعظم کا کیا حق ہے لوگوں کو گرفتار کرنے کا؟ ایک وزیر اعظم کا کیا حق ہے کہ وہ لوگوں کو گرفتار کرے؟ کیا بنیاد ہوگی اس کی گرفتاری کی؟ کیوں کرے گا وہ گرفتار؟ تو والد صاحب ہنس پڑے. ذہن کی بات تھی نا، ہمارے ذہن میں تو ہے نا کوئی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جس کی چاہے گردن جب ایسا آپ سب سے بڑے بھائی تھے؟ نہیں، میرے بڑے بھائی جی ڈاکٹر یعقوب بے مرزا ڈینٹل سرجن ہیں، اور ان کا بھی ایک ریکارڈ ہے کہ وہ جو لاہور کا ڈینٹل کالج ہے نا بڑا مشہور، وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ اس کالج کے بیک وقت پرنسپل بھی رہے، اچھا. اور وہ بھی رہے ہاسپٹل ایم ایس بھی رہے، اور پرنسپل بیک وقت دونوں عہدے ان کے پاس تھے. یہ کسی اور کو نہیں اعزاز ملا، اور وہ پرنسپل کے طور پر ہی ریٹائر ہوئے وہاں سے. اچھا، لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کے والد صاحب کا ایک تعلق تھا کہ اخبار پڑھانا اور خبروں کے بارے میں بتانا، پولیٹیکلی اویئر کروانا، جی دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی تھا؟ نہیں، دوسرے چھوٹا تو بہت، خیر مرزا یوسف بیگ تو بہت ہی چھوٹا تھا نا، اس کو تو جب وہ فوت ہوئے تو وہ 2.25 سال کا تھا جب میرے والد صاحب فوت ہوئے، اس کی تو کوئی ایج نہیں تھی. البتہ بڑے بھائی کو کچھ سیاست سے نہ اس کو کوئی تعلق تھا، نہ والد صاحب اس سے سیاسی کوئی بات کرتے تھے. ٹھیک. تو آپ کی سسٹر وغیرہ بھی تھیں؟ جی میری 3 بہنیں تھیں جن سے 2 فوت ہو چکی ہیں، اور ایک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک. تو تب اس زمانے میں جو خواتین تھیں، سنا ہی ہے ہم نے کہ مسلم لیگ کی تحریک میں خواتین کا حصہ اور یہ اور وہ. نہیں ہمارے خواتین کا کوئی ایسا بات نہیں تھی. ویسے ہوتا تھا. میں وہ البتہ یہ بتا دوں، آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ سہروردی پھر وزیر اعظم بنا، اور اس نے 13 ماہ حکومت کی، جو بہت عرصہ تھا. 13 ماہ کے بعد وہ اتار دیا گیا. تو جب اتار دیا گیا تو پھر وہ لاہور آیا، فلیٹس میں ٹھہرا، آ کر میرے تایا کو فون کیا کہ میں آیا ہوں. وہ تایا مجھے ساتھ لے گئے اسے ملنے کے لیے. ایک بہت بڑے کمرے میں وہ بیٹھا ہوا تھا جس میں کوئی 30-40 کرسیاں لگی ہوئی تھی، ہال ٹائپ کمرہ تھا، یا شاید اس سے چھوٹا تھا. تو وہ ہم گئے تھے، سہروردی ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا تھا، اور بڑے غصے میں تھا، بڑے شدت میں اس کے غصے کا، اس کا چہرہ لال تھا اور بڑے غصے میں بات کر رہا تھا. ہم اندر گئے، اس نے میرے تایا کا احترام کرتے ہوئے کرسی کوئی خالی نہیں تھی، کرسی خالی کروائی گئی تھی، اور میں کھڑا رہا. میں اس وقت 12 سال کا تھا، یہ سن 57 کی بات ہے. تو جب مجھے آج تک سہروردی کے یہ الفاظ نہیں بھولتے. یہ لوگ مجھ سے پوچھتے، یہ لوگ سے مراد ہوگا نا مخالفین، یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس طرح کہ تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا. میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے لیے میں نے کیا، پھر وہاں شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کا بندو دیش کے جو بھی تھا اس کا بنا، وہ سہروردی کے سامنے اس طرح ہاتھ، بالکل جس طرح کوئی نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں نا، اس طرح سہروردی کے سامنے کھڑا تھا. اس وقت اس کی ایج محل 20-25 سال کے، 25-30 سال کے ہوگی. اس طرح ہاتھ بندھے کرتا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس سے بڑا میرا کیا کارنامہ ہوگا پاکستان کے، میں نے اس چھوکرے کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. بڑے چھوکرے.
اور چھوکرا صاحب آگے سے سارے لاتے ہیں. یعنی کہ ان کی علیحدگی پسند جو ایک سوچ بالکل تھی بات سمجھ آ گئی مجھے. بعد میں بات سمجھ کس بات پہ استعمال کے رکھا ہوتا. یعنی وہ حالات کو خراب کرتا چلا تھا, علیحدگی کی طرف جانا چاہتا تھا, اور شور وردی اس کو اس چیز سے روکتا تھا. اور شور وردی سے کیونکہ شور وردی یونائٹ, آپ کو بتاؤں شور وردی بھی پاکستان کا اس طرح حامی نہیں تھا جس طرح قائد اعظم. اس کے قائد اعظم کے ساتھ اختلافات ہوئے. شور وردی یونائٹڈ بنگال کا قائل تھا. اس کا خیال وہ شور وردی چاہتا تھا کہ سارے کا سارا بنگال پاکستان میں آ جائے. وہ تو پاسبل نہیں تھا نا. وہ پاسبل نہیں تھا. نہیں, کلکتہ تو آنا چاہیے تھا. اچھا, کلکتہ میں کافی مسلمان تھا اس وقت. بہرحال تو یہ مجھے آج تک یاد ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو ہمارے بعض دانشور یہ بات نکالتے ہیں نا کہ مجیب الرحمان کو باغی بنایا گیا, مجیب الرحمان کو یہ کہ, تو وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, لیکن پنجابی میں زیادہ بہتر ہے جمدی اصولاں دے منہ ترکھے. یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جمدی اصولاں دے منہ ترکھے. یعنی وہ شخص جو نا شروع سے کچھ اس کا رجحان تھا, اور بعد میں اس نے بنگلہ دیش بندے کے بعد کہا ہے, ایک جرمن کا یا غالباً جرمن کا اخبار تھا, اس کو کہ میں تو شروع سے ہی بنگلہ دیش کے لیے اپنی جدوجہد میری جاری تھی. اچھا ویسا ایک کویسچن کے بعد آگے چلتے ہیں. جو میں نے خواتین والی بات پوچھی ہے نا, اس کا اصل میں میرا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر ایک جو ہمارے ذہن میں امپریشن ہوتا ہے اس زمانے کا, اس کے بارے میں تھوڑی کلیئرٹی میں چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت خواتین کا تعلیم حاصل کرنا اور مطلب کہ جو معاملات ہیں پولیٹیکل اور اسٹیٹ افیئرز, اس کے بارے میں آگاہی ہونا انہیں, اور پھر اپنے بچوں کو سمجھانا کم از کم گھر کی حد تک ہی صحیح, اس طرح تھا کوئی آپ کی والدہ آپ کی بہنیں؟ نہیں, نہ میرے گھر میں تھا, نہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات حاصل ہے. یہ تو میں نے بھی آپ کی طرح بعد میں پڑھا ہی ہے کہ عورتوں نے کوئی رول ادا کیا تھا. تو ظاہر ہے میں تو جب پاکستان بنا میری عمر 2.5 سال تھی, تو مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اسکول لائف جو ہے وہ آپ کی ایسے نارمل گزری؟ وہ نارمل سی گزری. میں ایک بڑا عجیب سا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے اپنے انٹیلیجنٹ ہونے پر جو بالکل غلط خام خیالی تھی میری, بڑا مان تھا. میں پڑھتا کوئی نہیں تھا, لیکن میری ہمیشہ کلاس میں 3rd پوزیشن ہوتی تھی. ہمارے کلاس میں 2 لڑکے بہت ہی قابل تھے, بہت پڑھتے بھی بہت تھے, انٹیلیجنٹ بھی تھے. وہ ہمیشہ 1st 2nd آتے تھے اور میں 3rd آتا تھا بغیر پڑھے. تو یہ بھی آپ کو واقعہ ایک بڑا دلچسپ سنا دیتا ہوں کہ میں بہرحال 10ویں کا امتحان جب آیا سر پر, تو میں نے اپنی اس وقت کی زندگی کا ایک ہدف کہہ لیں, ایک ٹارگٹ بنا لیا کہ میں نے گورنمنٹ کالج داخلہ لینا. گورنمنٹ کالج راوین جسے کہتے ہیں, یہ اب تو دیال سنگھ گورنمنٹ کالج بھی ہے, اور وہ ایم اے کالج جسے ہم اس زمانے میں مہاجر اینڈ آرفن کالج کہتے تھے. ایم اے کالج تھا نا, تو ہم اسے جان کے چھیڑا کرتے تھے ان کو مہاجر اینڈ آرفن کالج. تو یہ سب گورنمنٹ کالج, لیکن اس زمانے میں وہی گورنمنٹ کالج تھا, اور اس میں بس وہ لوگ پڑھتے تھے ذمہ داروں کے بارے. میرے میٹرک پاس کرنے سے 1 یا 2 سال پہلے وہاں سیٹ ہو گیا میرٹ سسٹم. اچھا, نمبروں کی بنیاد پر داخلہ, اس سے پہلے نہیں تھا. اور مجھے بڑا شوق تھا, جن وجوہات کی بنیاد پر تھا وہ بتانے والے نہیں ہیں, تو کہ میں گورنمنٹ کالج داخلہ لوں. میں گورنمنٹ کالج ابھی 9ویں یا 10ویں جماعت میں تھا, تو میں گورنمنٹ کالج گیا پتہ کروں کہ یہاں میرٹ پہ لاسٹ لڑکا کتنے نمبروں والا ہے. اچھا, مجھے سائنس سے بچپن سے میری کوئی تعلق واسطہ نہیں. میں اردو وغیرہ کا بڑا پڑھتا تھا, اور یہی اردو فارسی پڑھتا تھا میں نے. تو آرٹس اسے ہم کہتے تھے اس زمانہ, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, یہ آرٹس اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ سائنس اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب تو وہ پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے نا وہ. تو میں پتہ کرنے گیا کہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ کا لاسٹ مین کون تھا, لاسٹ میرٹ کیا تھا, لاسٹ میرٹ کیا. میں 10ویں میں پتہ کرنے گیا, اور اس کو میں نے ٹارگٹ بنا لیا. جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 600 اور کوئی 70 کے قریب تھا اس 1000 میں سے. جو لاسٹ لڑکا اس سے پہلے سال, میرے سے پہلے سال داخل ہوا تھا نا, اس کے 670 نمبر. میں نے 680 نمبر اپنا ٹارگٹ بنا لیا, کیونکہ کوئی پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں, داخلہ لینا وہاں.
10ویں کے امتحان دیے، آخری امتحان میں بیمار ہوں. اچھا جیسے ہر اسٹوڈنٹ کرتا ہے گھر آ کر اپنے نمبر لگاتا ہے کہ میرے کتنے نمبر ایکسپیکٹڈ ہیں کہ میرے کتنے ہیں، میں بھی لگاتا تھا. آخری امتحان میرا فارسی کا تھا اور میں بیمار تھا، مجھے قے آ رہی تھی، بخار کی کیفیت تھی. میں امتحان تو بس دینے جانا ہی تھا نا، اینول امتحان تو نہیں مس کیے جا سکتے، وہ بھی بورڈ کے ہوں. تو میں امتحان دینے گیا تو امتحان دیتے دیتے مجھے قے آ گئی. تو اچھا کیا آ گئی تو میں اس سے اجازت لے کر کیا ایگزامینر کہتے ہیں، انسٹرکٹر کہتے ہیں، جی کیا انویجیلیٹر. باہر قے کرنے گیا. باہر قے کرتے کرتے میں نے سوچا کہ نمبر تو اتنے آ چکے ہیں کہ گورنمنٹ کالج داخلہ ملے، کیا اندر جانا. پیپر وہاں کسی کے حوالے کیے بغیر ہی باہر سے باہر کا گھر آ گیا، نمبر تو اتنے آ ہی جانے. آپ دیکھیں میرے نمبر آج تک میرے 679 آئے. ایک نمبر کام تھا. وہ تھا نا ٹارگیٹ تو 670 تھا نا، تو میں نے اضافی 680 کر لیا تھا نا، تو 672 کا لاسٹ مین تھا اس دفعہ. اور وہ میرا وہ دوست جو میرے ساتھ بیٹھا تھا پہلے دن وہ لاسٹ مین تھا 672 کے ساتھ. مطلب پڑھائی کے ساتھ میرا یہ سلوک تھا. پھر کالج جا کر تو میں نے پڑھنا مطلب ایک جرم سمجھ لیا نا کہ پڑھنا کیا ہے. کیا مصروفیت تھی آپ؟ مصروفیت یہ جو میرے دوست بنے تھے نا، یہ فلم دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. تقریباً ہر دوسرے دن فلم دیکھنا ان کا شغل تھا. میں ان کا بڑا قریب، مجھے کوئی اتنا زیادہ شوق تو نہیں تھا، بہت شوق تھا. تو ہفتے میں 2 فلمیں دیکھنی اور ہر نئے سنیمے کا افتتاح کرنا، ہر نئے ریسٹورنٹ کا افتتاح کرنا کہ فلاں ریسٹورنٹ کھلا ہے وہاں جا کے کھانا کھائیں گے. پیسے اس کو تعداد کے فضل سے تھے. یہ شغل تھا، پڑھائی وڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اوپر سے میں نے سبجیکٹ لے لیے، یہ بھی سبجیکٹ آج تک کسی نے نہیں لیے ہوگی، جو میرے سبجیکٹ سنتا ہی رہا تھا، سائیکالوجی اور اردو. ایک سبجیکٹ تھا فلاسفی، سائیکالوجی اس کا ایک حصہ تھا، سائیکالوجی اور لاجک. اس کے فلاسفی کے 2 حصے تھے، سائیکالوجی اور لاجک، یعنی اور ساتھ اردو لے لی. پڑھنے پڑھانے کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اردو میں تو پاس ہو ہی جاتے تھے بغیر پڑھنے پڑھانے کو. باقی جو تھی چیزیں جنرل نالج وغیرہ اس میں بھی پڑھے بغیر پاس تھے. فلسفہ ویسے ہی آپ کو آتا ہوگا؟ نہیں وہ مجھے نہیں آتا تھا. اچھا لاجک کا میں بالکل ہی اس میں اگر جب امتحان دیا تو 2-3 دن پہلے کتاب نہیں خریدی کیونکہ کتاب ہی غائب ہو گئی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ اچھا میرا طریقہ کار کیا تھا کہ 1-2 مہینے پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنے سے کے لیے اپنے صفحات ڈیوائڈ کر لیتا تھا کہ 3 مہینہ ہے، 30 دن ہوئے، کتاب 300 صفحے 10 صفحے روز پڑھنے. اور پھر روز وہ صفحے بڑھتے جاتے تھے، کوئی پڑھتا نہیں تھا. تو جو لاجک کا تھا نا، اس میں میں نے 3 یا 4 سوال پڑھے ہوئے تھے، وہ 3-4 سوال آ گئے. لیکن اس میں سے 2 سوال مجھے نظر ہے، تیسرا سوال پر 2 لفظوں پہ وہ تھا، مجھے آج تک یاد ہے، ڈیفائن لاجک. اچھا ڈیفائن لاجک 2 سوال کے ساتھ، اور یہ مجھے بہت اچھی طرح آتا تھا. وہ بڑا اس کا ہے، یہ میں نے پڑھا، یہ 2 لفظ میری نظر سے ہی نہ گزرے. ویسے بھی خیال تھا چھوڑیں جائیں باہر جا کر کوئی فلم دیکھیں. تو لیکن آخری وقت میں میرے نگاہ پڑ گئی پیپر دینے سے پہلے، تو وہ پھر میں نے خوب ڈیفائن کی لاجک. ایک ڈیڈکٹیو لاجک ہوتی تھی کہ وہ انڈکٹیو لاجک. ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی تو ہے. نہیں وہ میں نے پہلی سمجھ لی تھی کیونکہ لاجک میرا سبجیکٹ تھا. صحیح. اچھا بیگ صاحب، آپ کا اس وقت مذہبی کوئی رجحان ہوا تھا یا صرف جذباتی تھا اور باقی مصروفیات جو آپ نے بتائی اسی طرح؟ ہاں، میرا اس کے باوجود کہ فلمیں وغیرہ دیکھنے جا رہا، میں بڑا جذباتی قسم کا مسلمان تھا. اس کے وجہ شیعوں سے لڑ پڑنا، دوسرے میں کیونکہ ذہناً اہل حدیث پیدائشی طور، میری والدہ تھی اہل حدیث، لیکن والدہ نے مجھے اہل حدیث ہونے کی طرف بالکل نہیں موڑا. کچھ قدرتی میرا رجحان ان کی طرف تھا. تو بریلویوں سے لڑ پڑنا، نہ کوئی علم تھا نہ کچھ، بغیر کسی علم کے لڑنا، یہی کام کرتے. اور مذہب کے سے پھر یہ ہے کہ مطلب کوئی پتہ چلا ہے کہ کسی نے حضور کی شان میں کچھ کہہ دیا ہے
یا صحابہ کی شان میں کہہ دیا تو پھر بازو جو ہے وہ اوپر چڑھا لے کہ اس کی ایسی تیسی. تو یہی بس کام کرتے تھے, مذہب سے یہی تعلق تھا. اچھا یہ صاحب اس زمانے میں جس طرح آپ مسلم لیگی ایک ذہن رکھتے تھے, آپ کے والد صاحب یہ سب کچھ, تو اب اس زمانے میں مسلم لیگ ورسز جماعت اسلامی دو ایک انٹلیکچوئل لیول پر پڑھے لکھے لوگوں میں جو دو ایک روئیں چل رہی تھیں. تو جس طرح بانی محترم کی جب لائف کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس زمانے میں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ تھے, پری پارٹیشن تو وہ مسلم لیگ کے ساتھ رہے, لیکن جماعت اسلامی میں آ گئے جب جس یونیورسٹی اور پھر کنگ ایڈورڈ میں آئے. تو آپ اس زمانے میں مسلم لیگ ہونے کی وجہ سے کوئی جماعت اسلامی سے کوئی ویر سا محسوس کرتے تھے یا؟ مجھے والد صاحب کی زندگی تک پر تو جماعت اسلامی کا کوئی اتنا پتہ ہی نہیں تھا. اچھا. مولانا مودودی کا پتہ چلا تھا رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں سزائے موت ہوئی تھی. اچھا, اور پھر لیکن کچھ ان کا کوئی لٹریچر وغیرہ کچھ نہیں پڑھا. میں بڑا ان پڑھ قسم کا جیالا تھا, اور مذہب میں کود ورنہ کوئی کہہ کے دکھایا ہمارے مذہب کو کچھ. نماز پڑھنی نہیں, لیکن نماز کے بارے میں کوئی بکواس تو کرے, اس کی زبان نہ کہیں چلے, یہ رویہ بس. تو خود نماز میں پڑھتا تھا, بلکہ میں بچپن میں نماز پڑھتا تھا, یہ آپ کو بتا دوں, ایسا نہیں کہ, لیکن پڑھ لی نہیں پڑھی نہ پڑھی, یہ رویہ تھا. صحیح. آپ نے جس یونیورسٹی سے کیا ایف اے کیا پھر بی اے کیا؟ گورنمنٹ کالج سے میں نے پہلے ایف اے کیا پھر بی اے کیا. یعنی کہ 4 سال آپ وہاں رہے؟ جی 4 سال. تو یہ تقریباً کون سے سن کی باتیں ہیں؟ یہ سن 60 سے 64 تک. اچھا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایوب خان صاحب کا جو ماشاء اللہ تھا وہ آپ کے کالج جانے سے پہلے اسکول لائف میں لگ چکا تھا. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ حسین شہید سروردی صاحب کے بارے میں جب بات آئی کہ وہ کچھ لوگوں کو گرفتار کریں گے, تو آپ نے کہا کہ اس کا کیسے حق بنتا ہے کہ وہ گرفتار کرے. تو جب ایوب خان صاحب آئے اور انہوں نے واقعی وہ سارا کچھ کر کے دکھایا, تو تب آپ کا کوئی ریئیکشن تھا؟ اس کا ریئیکشن اس لیے رہا کہ جو کرتوتیں سامنے آئی تھی نا اس وقت کے سیاست دانوں کی کرتوتیں میں بہت بری لگتی تھی. آج وہ فرشتے لگتے ہیں, نظر آتے ہیں. تو ان کے میں بہت مایوس ہوا تھا. خان عبدالقیوم خان یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تھوڑا ذرا پلیز ذرا اسپیل آؤٹ کیجیے گا. دیکھنا, سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم آپ کو پتہ لیاقت علی خان بنے. اس کے بعد جو لیاقت علی خان جب شہید ہوئے تو خواجہ ناظم الدین جو صدر تھے, وہ صدر نہیں تھے, گورنر جنرل تھے, وہ گورنر جنرل سے بن گئے وزیر اعظم, اور وزیر اعظم اور گورنر جنرل بن گیا ملک اللہ محمد. یہ پہلی کانسپریسی تھی پاکستان کے سیاسی نظام کے خلاف. غلام محمد جو کہ ایک آئی سی ایس افسر تھا, بڑا قابل تھا, لیکن دماغ میں اقتدار اور لالچ اس طرح شدید تھا, اور یہ اس زمانے کا مر گیا, جی نہیں چاہتا کہنے کو, اس زمانے کا کرپٹ آدمی تھا. حیدرآباد دکن سے ہمیں ہر ماہ 2 اینٹیں آتی تھی سونے کی. اچھا. پاکستان کو حیدرآباد دکن پوشیدہ طور پر ہمیں وہاں سے بیچتے تھے. غلام محمد ایک اپنے پاس رکھ لیتے تھے, ایک خزانے میں جمع کرا دیتے تھے. تو مطلب ہے یہ اللہ معاف کرے فوت ہو گیا کہنا نہیں, لیکن ہسٹری ہے تو بتانی پڑتے ہیں کہ وہ ایک کرپٹ آدمی تھا, اور اس نے پاکستان کے نظام کو بہت کرپٹ کیا. اور اس کے بعد اسکندر مرزا آ گیا جو کسی طرح اس سے کم نہیں تھا. تو غلام محمد کا تو حال یہ تھا نا کہ بیماری کی وجہ سے اس کے منہ سے لفظ تو نکلتا تھا, ایک ہی لفظ تھا, خالص زیادہ. جب آخر میں ہو گیا نہ یعنی کرسی نہیں چھوڑوں گا, نہ کرتا تھا, بس یہ کہتا تھا. اور اس سے لا کر بٹھا, کوئی باہر کا کوئی ڈگنیٹی آتی تو اس کو پہلی کرسی پر لا کر بٹھا دیتے, اس لیے کہ کسی کے سامنے وہ آ نہیں سکتا تھا. تو اور وہ بات اس سے ہوتی تھی, اس کی ایک سیکٹری تھی جی, وہ اس کو ریپینٹ کرتی تھی بس. اچھا, میں ناظرین کو بھی یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس پر تو انشاءاللہ ہم آپ سے الگ ایک تفصیلی سیریز کریں گے کہ جو ہائی لائٹس ہیں پاکستانی ہسٹری کے, اس میں کبھی پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا, ایک ایونٹ پر ہم انشاءاللہ آپ سے پوری اس پر انسائٹ لیں گے. ابھی ہم آپ کی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اس وقت پولیٹیکل تھاٹ تھی صرف اس کو لے کے چل رہے ہیں. ایک ہے کہ اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ واقعہ ایسے ہوا تھا اور وہ واقعہ ایسے ہوا تھا, وہ ہم الگ پاکستان ہسٹری پر دیکھیں گے. میں سیاستدانوں کی کرتوتوں سے اتنا زیادہ بیزار ہوا اس زمانے میں, اس عمر میں بھی, اور اتنے زیادہ وہ مجھے برے لگنے لگے کہ میں نے صاف بات ہے ایوب خان کو بڑے خوش دلی سے قبول کیا. یعنی کہ ریئیکشن میں, ٹھیک, اس ریئیکشن میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پبلک کی بھی مینٹیلٹی ایسے بن گئی ہوئی تھی؟ ہاں جی, بالکل بن گئی تھی. لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, بڑی خوشی کا اظہار کیا.
یعنی کہ بانی محترم جو کہتے ہیں کہ بھی اصل میں ہمارے سیاستدانوں کی کمزوری کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو بالکل ہے. اچھا ایوب خان صاحب کا یعنی جو آپ پورا اندازہ کیجئے کہ فیروز خان نون نے ایوب خان کو وزیر دفاع، جو کہ کمانڈر ان چیف تھا، آرمی چیف تھا، اس کو وزیر دفاع بنا کر تو کیبنٹ میں بٹھا دیا. یہ حالت تھی ہماری. اچھا بھائی صاحب، ایوب خان صاحب کے بھی دور کے دو حصے ہیں نا. شروع کا ایک زمانہ تھا جس میں بڑی ترقی وغیرہ نظر آتی تھی، اس میں تو ظاہری بات ہے اپنی مصروفیات میں ہوں گے. لیکن اس کے بعد جب وہ ایک تحریکی سارا معاملہ سامنے آ گیا، ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی، پھر فاطمہ جناح صاحبہ آ رہی تھیں اور جو پورا ایک معاملہ چل رہا تھا، جماعت اسلامی بھی اس میں بڑی ان تھیں اور مسلم لیگ کے کافی حصے ہو چکے ہوئے تھے. اس زمانے کے کچھ کوئی اسپیشل کو واقعات آپ کے سامنے ہیں؟ بس یہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ وہ تحریک بڑی زوردار تحریک تھی، لیکن اصل میں تو وہ ایسٹ پاکستان میں زیادہ زوردار تھی، اور وہ ایسٹ پاکستان میں انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور انڈیا ایک ایجنڈے کے تحت پہلے ایوب خان کے خلاف اور پھر اینٹی پاکستان اس کو بنانا چاہتا تھا، جس میں وہ اینٹی ویسٹ پاکستان کہہ لیں. ہاں، یعنی پاکستان کو توڑنے کے لیے. تو وہ میں آخر تک اس حوالے سے ایوب خان کے سے رہا کہ جب مجھے تحریک کے بھی نتائج نظر آئے نا نکلتے ہوئے، تو پھر بھی میں نے ایوب خان کو ذہنی طور پر، میں کو اس کو نہ لکھتا تھا نہ بولتا تھا، ذہنی طور پر اس لیے سپورٹ کیا کہ جو بھی اس میں برائیاں آئی ہیں، اصل میں ایوب خان نے کوئی اتنے غلط برے کام نہیں کیے تھے. یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اس کا آنا غلط تھا، لیکن آ کر اس نے کوئی اتنے غلط کام ہے. اصل میں جو ہمارے ہاں ہے اولاد کا معاملہ، ایوب بھی اپنے اولاد کے ہاتھوں بلیک میل ہوا، اولاد کے ہاتھوں نے اس نے برائی کمائی، اولاد اس کی کرپشن میں، گوہر ایوب کرپشن میں ملوث ہوئی، اور اولاد ہی نے اس کو اس راستے پر ڈالا، اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ بہرحال لاسٹ بیسر صرف 65 کی جو وار تھی، 65 کی وار کے وقت آپ کی مصروفیات کیا تھیں؟ پرسنلی آپ کہاں تھے؟ بزنس وائز آپ کیا تھے؟ تھوڑا بتائیے. نیا بزنس میں سن 64 میں میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے گریجویشن کی، تو اس وقت کچھ ویسے ارادہ تھا لا کرنے کا، میرا نہیں تھا. والد صاحب وصیت کر کے گئے تھے اس کو لا کروانا ہے. اچھا 2 وصیتیں کر کے گئے تھے، وہ لا پڑھوانا ہے. وصیت سے مراد ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا. وصیت تو خاص کی طرح کو جیسے کوئی فوت ہوتے وہ کرتا ہے، ویسے ہی انہوں نے اظہار کیا تھا کہ اس کو میں نے وکیل بنانا ہے، لیکن پریکٹس نہیں کرنے دینی. اچھا، اس کو میں نے لا پڑھانا ہے، لیکن اس کو میں نے پریکٹس نہیں کرنے دینی. لا پڑھے، لا جانے کہ لا کیا ہے. لیکن وہ پھر کاروباری حالات ایسے ہوئے، ہمارے کو عزیز تھے کاروبار میں، انہوں نے وہ بہت بڑی ہماری بن گئی تھی، وہ ایک فرم، بہت نام ہو گیا تھا، بڑے پیسے کما لیے تھے. تو کوئی کافی والد صاحب نے اپنے عزیز و اقارب کو اس فرم میں شامل کر لیا تھا. والد صاحب کی فوت نے یعنی سن 64 میں انہوں نے کو کر دیا فرم میں. ہاں، تو انہوں نے عزیز و اقارب اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا. اس پر میرے وہ بھتیجے جسے والد صاحب ساتھ لائے تھے، اور وہ بعد میں میرے بہنوئی بھی پڑے، فرشتہ سیرت انسان تھا، فرشتہ سیرت انسان، بہت نیک آدمی تھا. اور ان کی سادگی کی وجہ تھی زیادہ، ان کی سادگی، ان کی معصومیت تھی، اور ان کا اچھا ہونا تھا کہ جو وہ کو ہو گیا. اگر وہ سختی سے اس کو کرتے تو شاید وہ نہ ہوتا، لیکن وہ سادگی میں، نیکی میں کہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان سے پھر بھی برا ڈیل نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے سن کر، شاید یہ بات بتانے والی ہے کہ ان کو کرنے والوں کی بعد میں معاشی مدد کرتے رہے. میرے وہ بہنوئی جو وہ تھے نا، جنہوں نے فرم کو تباہ کیا تھا نا، وہ خود بھی تباہ ہو گئے نا، لیکن یہ ان کو سپورٹ کرتے، ان کو بھی مالی سپورٹ کرتے رہے، باوجود کہ انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے ہمیں اس طرح تباہ کیا ہے. اچھا، اب 65 میں تو آپ مطلب کہ پورے شعور کی عمر کو تھے، پڑھے لکھے تھے. میں 20 سال کا ہو گیا. 20 سال کے آپ تھے. تو اس زمانے میں کوئی 65 کی وار کے زمانے میں کوئی آپ کے ذہن میں اس وار کے والے سے بھی ایوب خان سے بڑا خوش تھا کہ اس نے بڑی اچھا کیا ہے. لیکن آپ لاہور میں رہتے تھے، لاہور کا اس وار کے حوالے سے بڑا خاص ایک نام ہے. ہاں، یہی ہے نا کہ لاہور کا جس طرح دفاع، ویسے یہ بات سچ ہے حکومت نے نہیں کیا تھا، اللہ نے، ویسے تو سب کام اللہ ہی کرتا ہے. وہ لاہور اللہ کی رحمت سے بچ گیا. BBC نے جو دکھا دیا تھا نا کہ ہندو اور سکھ انارکلی میں پھر رہے ہیں اور لاہور فتح ہو چکا ہے،
اس نے کوئی غلط نہیں دکھایا تھا اس لحاظ سے کہ ایک چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی کہ یہ ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے کام ہے، بچ گئے. اور بی بی سے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کیسے بنایا، کس کو بنایا؟ یہ BRB نہر تھی نا، جو یہ دفاعی اس نے جو رول ادا کیا ہے، اور ہمارے فوجیوں نے جس طرح جانے قربان کمال کر دی.